ویلکم بیک. کھوسا صاحب, کیا آپ میٹنگز کر کے پتہ نہیں کچھ وہ 10 دفعہ وردی میں صدر الیکٹ کر رہے تھے جنرل پرویز مشرف کو, پیر پگاڑا ادھر ابھی سندھ گورنمنٹ میں بھی ہیں, مرکز میں بھی ہیں. جو سب اس میں ہمارا کردار آپ کے سامنے ہے. یہاں کولیشن بنی, مرکز میں کولیشن بنی, مرکز میں کولیشن ٹوٹ گئی, ہم وہاں جدا ہو گئے, ہم اپوزیشن میں بیٹھ گئے. انہوں نے یہاں گورنر راج لگا دیا, حالانکہ یہاں کولیشن اس کے باوجود بھی چل رہی تھی. یہاں گورنر راج لگا دیا اور اس 5 ہفتے میں اپنے وزیروں کے بھی خلاف. ہاں تو جو 5 ہفتے میں اس وقت کے جو گورنر کا رول آ جاتا ہے نا, یہ ایز اے گورنر رول میں, تو وہ چیف ایگزیکٹو وہ ہو جاتا ہے. تو جو کچھ ہوا ہے وہ اس کی تفصیل میں نہیں بیان کر سکوں گا. اگر آپ مجھے 10 گھنٹے بھی دیں اپنے ٹی وی ٹائم میں تو نہیں, ہم نے کوئی نہیں دینا آپ کو, نہیں دینا. لیکن میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, اتنے تباہی کا طرف, خیر اس کو ایک تو ری بلڈ کرنا پڑا. لیکن جو اصل بات آپ نے کی تھی کہ یہاں کولیشن, اس وقت میاں صاحب امیڈیٹلی جب گورنمنٹ ریسٹور ہو گئی پنجاب کی, تو میاں صاحب نے میرے ذمہ لگایا تھا کہ آپ سینئر منسٹر سے, ان کے ساتھیوں سے رابطہ کریں, وہ آپ سے ملیں, کیا وہ کیبنٹ میں رہنا چاہتے ہیں یا نہیں. ہم کیبنٹ میٹنگ ان کے اس فیصلے کے بعد بلائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے جو میں نے اسے فون کیا, وہ آئے مجھے ملے. میں نے یہی سوال ان کو کیا کہ راجہ صاحب کیا ارادے, کیبنٹ میٹنگ بلانا چاہتے ہیں, چیف منسٹر صاحب آپ آنا چاہتے ہیں یا نہیں. تو انہوں نے, واقعی ان کا بھی یہی بنتا تھا جواب کہ جی جب تک ہم قیادت سے نہ پوچھیں. تو قیادت سے انہوں نے پوچھا, کچھ دن لگا دیے, انہوں نے کہا جی ہم آئیں گے. اس کے بعد ایک اسموتھ سلسلہ پھر سے شروع ہوا تھا. بیچ میں آ گئے پھر لا منسٹر, مرکزی لا منسٹر آ گئے ہیں. اب یہ تو ان سے پوچھا جائے. ہم نے تو آپ کو جب واپس آپ آئے ہیں گورنر, نہیں پر آپ کو کیا رائٹ ہے کہ آپ لوٹے جو ہیں ادھر کے کاف لیگ کے, ان کو ساتھ ملا کے آپ حکومت کرنا چاہتے ہیں, اور پیپلز پارٹی آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں پیدا کر رہی. ان کے وزیر بھی ہیں, سینئر منسٹر, وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے, وہ کہتے ہیں ہماری کوئی بات نہیں سنتا, کام نہیں ہوتا. ایون آپ کے مرکز میں جو ایم این اے ہیں وہ رو رہے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں پوچھتا. یہاں بدترین نوکرشاہی کا راج ہے. یہ these are the issues which are being agitated by your opponents. You have to answer. نوکرشاہی کا راج وہ ایک سیپریٹ کوشچن ہے, اس کا میں جواب دیتا ہوں آپ کو. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پنجاب اسمبلی میں لوٹا, ان کا اپنا گروپ ہے, اور وہ جس کو چودھری صاحبان نے لیڈر آف دا اپوزیشن نامزد کیا ہے, چودھری ظہیر الدین صاحب تھے, ان سے زیادہ ان کے ساتھ ہیں. اور ان کے تو 30 بھی نہیں رہ گئے, ان کے 50 سے کم ہیں, اور وہ ہیں 51 غالباً. اب ان کی جو رائے ہے وہ ان کی پالیسی سے ڈفر کرتی ہے. ٹھیک ہے, ان کے ٹکٹ پہ یہ الیکٹ ہوئے تھے, اس وقت ان کی پالیسی کچھ اور تھی, آج ان کی پالیسی کچھ اور ہے. آج وہ کیوں نہیں نام لیتے پرویز مشرف کا, ان کی قیادت اب کیوں نہیں نام لیتی. دیکھیں نا, انہوں نے لیٹ ڈاؤن کیا ہے اپنے لوگوں کو. ہم نے تو کوئی ان کو اٹریکشن پیش نہیں کی, نہ ہم نے ان کو کوئی کیبنٹ پوسٹ دیا, نہ کچھ دیا. معمول میں وہ اپنا رول اس اسمبلی میں پلے کر رہے ہیں. باقی رہا یہ کہ ہم کچھ ڈیلیور نہ کر سکے تو ہمیں کوئی رائٹ نہیں ہے رہنے کا. ان حالات میں جتنا گورنمنٹ آف پنجاب ڈیلیور کر رہی ہے, دیکھیے نا, سب سے پہلے چینی کی قیمت گری ہے تو پھر پنجاب میں ہی گری ہے, وہ بھی تو چیف منسٹر کے اقدامات سے ہی گری ہے نا. اگر یہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہے, کسی اور صوبے سے زیادہ خراب نہیں ہے, ان سے بہتر ہی ہے ماشاءاللہ. اللہ کا شکر ہے, کیونکہ اقدامات ایسے کیے جا رہے ہیں. آپ نوکرشاہی کا کہتے ہیں, ایک فرق پچھلے دور میں, اور یہ آپ کے اپنے ایم این اے نے, چودھری نثار علی خان بڑے اچھے دیانتدار پولیٹیشین ہیں, آئی مسٹ سے دس, اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں. انہوں نے میٹنگ کی ہے اسلام آباد میں, انسیڈنٹلی آئی واز ان اسلام آباد. ایک وہاں جو پارٹیسپینٹ تھا آپ کا ایم این اے, آپ کی پارٹی کا, انہوں نے کہا 90% ایم این اے جو ہے نا وہ رو رہے تھے کہ ہمیں نہ کوئی پوچھتا ہے, نہ کوئی ہمارا کام ہوتا ہے. وہاں افسر جو ہے انہوں نے غلبہ کیا ہوا ہے, چیف منسٹر کے ارد گرد گھیرا کیا ہوا ہے. ایوری باڈی واز ٹاکنگ ill of پنجاب گورنمنٹ. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا, دس از آئی ایم اونلی کوٹنگ ون آف یور ایم این اے. اف دس از دی کیس یو شوڈ لک اراؤنڈ کہ کوئی خرابی تو نہیں ہے آپ کے سسٹم میں. دیکھیے, ایک چیز تو ہوئی ہے, اور میرے خیال میں اس پہ کسی کو اپسیٹ نہیں ہونا چاہیے, چاہے ایم این اے ہو, چاہے ایم پی ہو, چاہے سادہ ممبر ہو مسلم لیگ کا, کہ افسران کی تعیناتی ضلعوں میں میرٹ پر ہو رہی ہے. سفارش پہ نہیں ہوتی, ان کا ریکارڈ دیکھ کے, ان کا کیریئر دیکھ کے, ان کی شہرت معلوم کر کے تو پھر ان کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے. اس پہ سوچ کیا ہے چیف منسٹر کی کہ میں بہترین افسر دوں. تو وی آر ود یو آن دس. ہاں, اب وہ
ممبرز جو ہماری توقع کریں کہ یہ میرے کہنے پہ پٹواری بدل دیا جائے، فلانی چیز بدل دی جائے، جہاں مناسب ہوتا ہے وہ کر رہے ہیں، جہاں کوئی اس قسم کی رکاوٹ آڑے آ رہی ہو تو وہ بتا دیتے ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ ڈی سی او میں نے اپنے ضلع کا خود لگوایا، ڈی پی او میں نے لگوایا، نہیں، وہ ایک روٹین جیسے چل رہا ہے باقی ضلعوں میں وہاں بھی چل رہا ہے۔ دیکھیے اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ ہر چیز سفارش پر نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں یہ آپ کا اور میرا حق ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہم اس کی نشاندہی کریں اور ان افسران کو پکڑیں کہ دیکھیے یہ غریب پٹ رہا ہے، اس پہ تھانے دار نے یہ ظلم کیا یا فلانے آپ کے تحصیل والے نے یہ ظلم کیا، یہ ہمارا فرض ہے۔ یعنی آپ لوگوں کے بہاف پر ان پر نظر رکھیں، لیکن افسران میرے کہنے پہ آپ کے کہنے پہ لگے یہ کوئی لازم نہیں ہے، اس کا فائدہ بھی دس از ناٹ پارٹ آف پالیٹکس، یو شوڈ ناٹ۔ وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اچھا تو وہ آپ مسلم لیگ کی طرف نہیں آتے؟ مسلم لیگ وہ آئے ہیں یہاں ملنے آئے ہیں، اور جو انہوں نے مجھے میاں صاحب نے بلایا تھا، میاں نواز شریف صاحب نے، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جب باتیں ہوئی ہیں، انہوں نے پیر صاحب پگاروں کا پیغام بتایا کہ جس طرح سے مجھے انہوں نے بلایا تھا، میں آیا کراچی، میں اپنے گاؤں میں تھا، میں کراچی آیا اور وہاں یہ باقی بھی آ گئے، کھانا وانا تھا، تو مجھے بالآخر کچھ گھنٹوں کے گفت و شنید کے بعد ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنا دی گئی اور پیر صاحب نے مجھے کہا کہ بھئی تم ہوگے چیئرمین اور تم رابطے کرو وغیرہ۔ تو میں نے پہلے چودھری شجاعت سے ملاقات کی اسلام آباد میں، تو اب میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو اب 3 ہم فارمر پرائم منسٹرز ہیں، سب سے سینئر آپ ہیں، پھر میں ہوں اور پھر شجاعت ہے۔ تو آگے سے پھر انہوں نے یہی کہا کہ جی پیر صاحب کی یہ پروپوزل تھی، تو میں وہ، تو میاں صاحب نے وہی جواب دیا جو دینا چاہیے کہ میں اکیلا تو فیصلہ کبھی بھی نہیں کر سکتا، نہ پہلے کبھی کیا نہ آج کروں گا، آپ کی یہ پروپوزل، آپ کی یہ پیشکش میں اپنی پارٹی کے سامنے رکھوں گا اور تبھی میں آپ کو۔ یعنی وہ ایگزیکٹلی چاہتے کیا تھے؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ مرجر آف دی لیگز، یہ مرجر کو انہوں نے نہیں کہا، اکٹھے ہو جائیں، اب اس کو کسی طرف لے جائیں آپ۔ اب وہاں یہ بات ان کے بھی ذہن میں ہے اور اظہر من الشمس ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ 10 مرتبہ ہم وردی والے کو الیکٹ کرائیں گے، اور اسی پنجاب اسمبلی کے فلور پہ کہا گیا تھا، اور باقی جو سارا وہ دور ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور جو میاں صاحب کا کردار رہا ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اب وہ پارٹی کے ہی جو پروونشل اب آفس بیئر تو اس وقت نہیں ہے، وی آر گوئنگ تھرو اے پروسیس آف الیکشن، لیکن جو تھی پارٹی سیٹ اپ پروونسز میں وہ بھی بلائیں گے میاں صاحب، مرکز کی جو سیٹ اپ تھی وہ بھی بلائیں گے میاں صاحب۔ میرے خیال میں اس میں کچھ 70-80 آدمی بن جاتے ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کے جو سینئر ٹاپ لیڈرشپ ہے، اور ظاہر ہے جب میں جاؤں گا تو میں نیچے کی بھی تو حالات لے کے ان کو بالکل ٹھیک کروں گا نا، یہ تو نہیں کہ میں اپنی رائے جا کے دے دوں گا، اس کے بعد جو رائے بنے گی پارٹی کی وہ ہمارے قائد ان کو پھر دوبارہ بات چیت ہوگی، ان کو کنوے کریں گے۔ لیکن یہ تو ہوا ہے نا کہ ملاقات ہوئی ہے اور تھوڑی بات چیت ہو گئی ہے، وہ تو آگے بڑھی ہے بات، وہ تو آئے ہیں ضرور آئے ہیں۔ اچھا سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ صاحب، وی آر ویری فاؤنڈ آف یو، یعنی یو آر اے پولیٹیشین آف اسٹینڈنگ، اور جنوبی پنجاب کا بڑا ذکر ہوتا ہے، وہاں کی محرومی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے جو آپ ایفرٹ کر رہے ہیں، اور سیف کھوسہ بھی اور دوست کھوسہ بھی اور آپ کے باقی سارے ساتھی مختلف ضلعوں میں، وہ تو اپنی جگہ ہے۔ اب آپ سے ایک بڑی تکلیف دہ بات کرنی ہے، جو اگر اجازت دیں۔ جی ضرور۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایم کے ایم، اے این پی، جے یو آئی فضل الرحمان، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ این، پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم اور باقی تمام قوتیں جو ہے نا، یہ ان میں سے کوئی فری ایجنٹ نہیں ہے، اور یہ سارے امریکن ایجنڈے اور پروگرام کے تحت ایک لڑی میں پروئے گئے ہوئے ہیں۔ لوگوں کا کچومر نکل رہا ہے، مہنگائی ہو، بے روزگاری ہو، بد امنی ہو، دہشت گردی ہو، تباہی بربادی نہ۔ اب وہ پہلے ججوں کی طرف دیکھ رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی اب سٹیٹس کو پر، یعنی ان کا بھی جو بھرم تھا اکھڑ گیا ہے۔ لیسٹر جو ہے، پہلے انہوں نے آرڈر کیا 40 پر کی چینی بیچے، اب 120 پر بھی انہوں نے ٹس مس نہیں ہوئے، اور باقی چیزوں کا بھی اب وہ صرف بڑھ کے ہیں، کوئی سبسٹینٹیو کچھ نہیں کر رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک سٹیج آ رہی ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اب اپنی جو ان کے ساتھ را ڈیل ہے، جو ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، وہ قانون اپنے ہاتھ میں لینے والے ہیں۔ کھوسہ صاحب، شہباز شریف، نواز شریف، ان سے ان کو کوئی توقع نہیں رہی۔ آپ اس دن سے آپ خوف زدہ ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ ایسا دن نہ لائے اس ملک پہ، کیونکہ پھر تو اللہ جانے اس ملک کا کیا حشر ہوگا۔ میں نہیں چاہتا بے مہار، یعنی چھتر بے مہار والی حالات کبھی یہ حالات نہ کرے پیدا اس ملک میں۔
دیکھیے اس میں ایک am I clear? یس یو ویری کلیئر جی. ایک پارٹی نے اور اس پارٹی کی لیڈرشپ نے اپنا کردار اسٹیبلش کیا ہے جی, وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون. حالات کیا ہیں اس کی باقیوں کے لیے کیا پس منظر کیا ہوگا اس کا جواب میں نہیں دے سکتا, لیکن مسلم لیگ نون کسی کی لائن پہ نہیں چل رہی, کسی کی ڈکٹیشن پہ نہیں چل رہی. آپ کو یاد ہوگا جب 98 میں اٹامک بلاسٹ ہوئی تھی ہمسایہ ملک میں, مئی 98 میں, اس وقت میاں صاحب نے اس کا ریئیکشن دکھایا تھا, اور عالمی سطح کے بہت بڑی نیشنل سروس ہے. عالمی سطح کے ہر لیڈر نے انڈیویجولی اور کلیکٹیولی میاں صاحب پہ دباؤ ڈالا تھا, آپ نہ کریں. نہیں, ہی withstood all pressure. کون کس کی لائن لے رہا ہے جی؟ نہیں, آج پروپیگنڈا ہو رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. اس وقت حکومت میں تھے, حکومت میں بھی 2/3 سے زیادہ میجورٹی صرف مسلم لیگ کی اپنی تھی, الائز علاوہ تھے, اور وہ سٹینڈ لے گئے قوم کی خاطر اور ملک کے وقار کی خاطر, وہ سٹینڈ لے گئے. آج بھی وہ قوم کا اور ملک کا سوچتے ہیں, کسی کی لائن نہیں لے رہے ہیں. وہ لوگوں کو کس طرح نجات دلانی ہے؟ حالات دیکھیے, اب انہوں نے کہہ دیا ہے, بہت دیر صبر کیا. چودھری صاحب ایک چیز نہ بھولیں آپ, ان کا بڑا سنسیئر ایفرٹ تھا کہ یہ ہمارے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا, ان کی محترمہ بے نظیر صاحبہ مرحوم شہید نے جو معاہدہ کیا تھا اس پہ یہ عمل کریں. اس میں ملک کے لیے انہوں نے کوئی عمل راہ دکھائی ہوئی تھی. یو آر سیڈلی مسٹیکن. یس نہیں کیا نا. اب انہوں نے, جیسے وہ محاورہ ہے تنگ آمد بجنگ آمد والی بات ہے, مایوس ہو کر کہ یہ بالکل کسی معاہدے پہ چلنے کے ارادہ نہیں رکھتے, اب انہوں نے کلیئر لائن بتا دی ہے. ابھی جو آخری آپ نے کوئی ڈائریکٹ ایکشن کرنا ہے یا گپ شپ یا بیان بازی تک محدود؟ کوئی بیان بازی تک نہیں محدود رہیں گے. اب انشاءاللہ چلو آپ سے سردار دیکھیں گے پارٹی. سردار صاحب, آپ کے ویوز لوگوں تک پہنچ گئے. آپ کا اگلے 15 دن بعد یہیں سے دوبارہ بات شروع کرنی ہے کہ آپ پاکستان کے لوگوں کو موجودہ مصیبتوں سے نجات دلانے کے لیے کچھ کر رہے ہیں یا اسٹیٹس کو کا حصہ ہے. بس نہیں, یہاں سے ہم نے اگلی دفعہ آپ سے جواب لیا. پھر اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے ملیں گے. کھوسا صاحب, تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ ویوز. ناظرین, تھینک یو فار واچنگ اس.